ایک مرتبہ سردی کی رات تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ مدینہ کی گلیوں میں رات کو گشت فرمایا کرتے تھے، دورہ فرمایا کرتے تھے۔ رات کو اگر کوئی بیچارہ مدد کا طلبگار ہوتا آپ اس کی مدد فرماتے، کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہوتی آپ اس کے پاس پہنچتے۔ ایک رات سخت سردی تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ مدینہ کی گلیوں میں نکلے کہ لوگوں کے حال حوال کی خبر لیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ چلتے ہوئے مدینہ سے تقریباً 3 میل دور نکل گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا دور ایک کٹیا ہے، خیمہ سا نظر آ رہا ہے جہاں آگ جل رہی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام سے پوچھا کیا یہ کوئی قافلہ ہو سکتا ہے، کوئی مسافر ہو سکتا ہے؟ غلام نے کہا حضور خبر نہیں ہے کہ کیا مسئلہ ہے۔ آپ نے فرمایا چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ اس خیمے کی طرف چل پڑے جو مدینہ سے تقریباً 3 میل دور فاصلے پہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا وہ کوئی خیمہ نہیں ہے، نہ کوئی مسافر ہے، نہ کوئی قافلہ ہے، بلکہ وہ ایک غریب خاتون کا چھوٹا سا گھر ہے۔ وہ آگ جلا کر اس کے سامنے بیٹھی ہے اور اس کے آس پاس بچے رو رہے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جاتے ہیں، پوچھتے ہیں خاتون ماجرا کیا ہے، تم گھر میں اکیلی ہو، گھر میں اور کون ہے؟ خاتون اپنا حال بتاتی ہے، اپنی غربت سناتی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں بچے کیوں رو رہی ہیں؟ خاتون جواب دیتی ہے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ فرمایا پھر یہ چولہے پہ ہانڈیاں کیسی ہے؟ عرض کی یہ چولہے پہ ہانڈیاں صرف پانی ڈال کر بچوں کو بہلانے کے لیے رکھا ہوا ہے، بچے اسے دیکھ کر روتے روتے بہل جائیں گے اور سو جائیں گے، میری رات گزر جائے گی۔ عمر بن خطاب اللہ اکبر، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے سنا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں اور بچوں کا دل بہلانے کے لیے چولہے پہ ہانڈی میں صرف پانی رکھا ہوا ہے۔ اللہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مچل گئے۔ آپ نے پوچھا اس خاتون سے کیا امیر المومنین نے آپ کے ساتھ مدد نہیں فرمائی، انہیں تم نے اطلاع نہیں دی؟ فرمانے لگی وہ امیر المومنین ہی کیا جسے ہماری خبر ہی نہیں، اسے کس نے امیر المومنین بنا دیا؟ اللہ اکبر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت غلام کے ساتھ واپس پلٹے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راشن کی بوری اٹھائی، آپ نے کندھے پر رکھی۔ غلام نے کہا حضور میں اٹھاؤں؟ آپ نے فرمایا اسلم کل قیامت کے دن بھی تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ آج تو تم اٹھا رہے ہو، کل قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کندھے پر رکھ کر وہ بوری لے کر گئے، اس خاتون کے گھر پہنچے، خود ہی آٹا گوندا، کھانا پکایا، بچوں کو کھلایا اور وہ بقیہ راشن پانی ان کے گھر میں چھوڑا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بچوں کو کھانا کھلا کر سلا کر خاتون سے کہا کہ آئندہ جب بھی ضرورت پڑے تم میرے پاس آ جانا، یہ کھانے کا مال سامان جب بھی ختم ہو میرے پاس آ جانا۔ یہ عمر بن خطاب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہیں، اپنے کندھے پر ساز و سامان کی بوری اٹھا کر لے جاتے ہیں، ایک خاتون کے گھر میں جا کر کھانا خود پکاتے ہیں، چولہے میں آگ میں پھونکے مار مار کر اپنی داڑھی دھوئے سے سیاہ کر دیتے ہیں، مگر کھانا پکا کے بچوں کو کھلا کے چین آپ کو تب ملتا ہے جب آپ کی بھوکی رعایا پیٹ بھر کر سوتی ہے۔ اللہ اکبر، بھوکی رعایا کا پیٹ بھر گیا، عمر بن خطاب کو بھی چین آ گیا۔ اللہ